جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو جو ولاگ ہے اس میں جو موضوعات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، آف کورس یہ جو جڑاوالا میں سانحہ ہوا ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اور مسیحی برادری کے ساتھ، اس کے اوپر نہ صرف مذمت ہے بلکہ انتہائی یہ تکلیف دہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ایک معاملہ بچی کا ہوا ہے، فاطمہ نام کی بچی کا سندھ کے اندر، جو کہ ایک پیر صاحب کے حویلی سے بچی جو ہے وہ مردہ حالت میں اس کے والدین کو دی گئی ہے، یہ بھی ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے اور یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آج چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی بہت لمبی طویل ملاقات ہوئی ہے، تقریباً 2 گھنٹے کی یہ ملاقات ہے، کل یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات کے اندر سے پہلے عابد زبیری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت وکیل ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہت ایفیلیشن بھی ہے، ان کی ایک پٹیشن بھی جو ہے وہ دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، انتخابات اور نئی مردم شماری کو کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے جو کہ حکومت نے، یعنی سابقہ حکومت نے کیا تھا۔ تو یہ کیا نئی مردم شماری ایک مرتبہ پھر ایک تنازع بن چکی ہے اور یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ کیوں ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر آج ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ کیسز ہیں جن کے اوپر ایف آئی اے بھی کام کر رہی ہے، خاص کر کے سائفر کا معاملہ ہے، اور ان کی سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ درخواستیں گئی ہیں۔ تو کیا جو سائفر کا معاملہ ہے یہ اب آنے والے دنوں میں مزید اہمیت اختیار کرنے والا ہے اور اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس کے اوپر بھی، اور جیل میں جو بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے تو جو جڑاوالا کے اندر واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی سنگین واقعہ ہے جو کہ پیش آیا ہے وہاں پہ، اور یہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پچھلے کئی دنوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ، بلکہ یہ واقعہ منظر عام پر تو کل آیا ہے، لیکن اس کے اوپر جو کام تھا یا جو تنازع شروع ہوا اس کو بھی میرا خیال ہے کہ 1-2 دن ہو گئے تھے۔ جو ہماری بات ہوئی ہے، جو رپورٹر سے ہم نے سنا ہے وہاں پہ، کہ یہ منظر عام پر یہ تنازع آیا اور مبینہ طور پر ایک جو وہاں کے ایک مسیحی شخص ہیں جن کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے، انہوں نے ایک پوسٹر کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ توہین آمیز الفاظ لکھے اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ایسے معاشرے میں جہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور خاص کر کے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، وہاں پر کوئی پوسٹر اپنا خود بنا کے جو ہے وہ دے دے گا۔ بہرحال اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوراً بعد وہاں پہ باقاعدہ ایک کیمپین بنائی گئی، باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک موب جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا، وہاں پولیس کے پاس لوگ گئے، پولیس نے اس کے اندر کوئی کردار اپنا ادا نہیں کیا، نہ ہی وہاں پہ جو حساس اداروں کے لوگ تھے یا جن لوگوں نے، جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں، ان کی طرف سے کوئی ہل جل ہمیں نظر آتی، اور یہاں تک کہ مساجد سے اعلان کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ چرچ جو ہے وہ جلانے شروع کر دیے، تقریباً 3 چرچ وہاں پہ جلائے جا چکے ہیں۔ یہ انتہائی قابل مذمت معاملہ ہے، اور صرف قابل مذمت نہیں ہے، اس کو قابل گرفت بھی کرنا چاہیے، ان لوگوں کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے۔ توہین مذہب کی بات آپ کرتے ہیں تو کیا چرچ جلانا توہین مذہب نہیں ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے ہمارے انبیاء میں سے ایک معتبر ایک مکرم جو ہے وہ نبی نہیں ہے؟ وہ بھی ہمارے، اگر ان کی توہین ہوگی تو وہ بھی اسلام کی توہین ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں، ظاہر ہے کرسچنس کے لیے تو وہ ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی وہ محترم ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کی توہین اگر کی جائے گی تو وہ قابل برداشت اور قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہر جگہ پہ اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور ابھی پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہو گیا ہے اور رینجرز وہاں پہ طلب کر لیے گئے ہیں، کرفیو کا سا سماں ہے جڑاوالا میں، لیکن ہمارے لیے یہ باعث شرم بات ہے۔ ہم نے اس ملک کو اسلامی ریاست
ہم بنا نہیں سکے، اور اسلامی ریاست بناتے بناتے ہم شاید اسلام سے بھی دور ہو گئے۔ یہ اسلام کی تعلیمات قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ کسی کے چرچ کو جلا دیں، کسی کی بائبل کو جلا دیں، کسی کی مسجد کو جلا دیں، جو پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے دیگر جو اقلیتیں ہیں، ہندو اقلیتیں جو ہیں، یہ لفظ اقلیت تو میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن جو ہمارے پاکستان میں بسنے والے شہری ہیں، ان کے ایکول رائٹس ہیں، ان کے مساوی حقوق ہیں پاکستان کے اندر، ہم ان کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی ایک ریزن یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو تھیوکریسی کا ایک معاملہ تھا، ہم نے اسلام کے نام پر، ہم نے مذہب کے نام پر جو ہے وہ یہاں پہ ایسے لوگوں کو اپنا ملک حوالے کر دیا جن کا اسلام سے شاید کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، اور مذہب کے نام پر فرقہ واریت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھیلائی جاتی رہی۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر انصاف ہوگا۔ گو کہ محسن نقوی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور علماء کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ 2 بشپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آیا، لیکن ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اب کی بار اگر چھوڑ دیا جس طرح پہلے چھوڑا تھا، جوزف کالونی میں چھوڑا تھا لوگوں کو، گجرا میں چھوڑا تھا، کرسچن کمیونٹی پہ ہونے والے جو مظالم ہیں ان کے اندر ملوث لوگوں کو چھوڑا گیا تھا، اگر ان کو بھی چھوڑ دیا گیا تو پھر یقینی طور پر جو ہے وہ یہ ریاست جو ہے یہ اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر کہیں پہ توہین مذہب کا فرض کیا کہ الزام تھا بھی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کی عوام ہے وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں اور وہ چڑھ دوڑیں اور لوگوں کے گھروں کو جلائیں اور چرچوں کو جلائیں اور مذہبی عبادت گاہوں کو جلائیں؟ میرا خیال ہے کہ قانون موجود ہے، ریاست کوئی لاچار ریاست نہیں ہے، پولیس موجود ہے، سب لوگ موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس معاملے کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کب تک جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ صرف جنونیت کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جاتا رہے گا۔ اچھا، دوسرا معاملہ بچی کا ہے۔ بچی جو ہے وہ سندھ میں جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ روز کا معمول ہے کہ چھوٹے بچوں کو ظاہر ہے کام کروایا جاتا ہے، نہ کروائیں تو بھی ان کے پیرنٹس کا گزارا نہیں ہے، لیکن جب ان کو دیا جاتا ہے کام کے لیے تو ان کو اس طرح سے دے دیا جاتا ہے کہ جیسے ان کے پیچھے کوئی خیر خبر لینے والا نہ ہو۔ ان کی ظاہر ہے غربت اتنی ہے کہ کھانے پینے کے لیے 3 وقت کا کھانا بچوں کو دینا جو ہے وہ نہیں ہوتا، لوگوں سے افورڈ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ بچے زیادہ ہیں، ان کو وہاں سے 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، تعلیم بھی مل جاتی ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک ذریعہ۔ لیکن وہاں پہ جو واقعات ہوتے ہیں مار پیٹ کے، بچوں پہ تشدد کے، پھر اسی طرح سے یہ جو گھریلو ملازمت، اس سے پہلے رضوانہ، ابھی یہ فاطمہ جو بچی تھی یہ کس طرح سے مری، وہ اس کی ویڈیو اتنی ہولناک ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، اور وہ اگر یہ درست ویڈیو ہے، میں پھر اس کے اوپر ضرور بات کروں گی کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہی وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن اب مبینہ طور پر یہ درست ویڈیو جو ہے وہ تصور کی جا رہی ہے جو ٹی وی چینلز پہ چلا رہے ہیں۔ تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ بچی وہاں پہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس کو کتنا مارا پیٹا گیا، اس پہ کون سا تشدد ہوا۔ اب اس کی قبر کشائی جو ہے وہ ہوگی اور کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ کل جو ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کی اور چیف الیکشن کمشنر کی، یہ ان یوزول ملاقات ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی خبر منظر عام پر ابھی تک نہیں آئی۔ یہ ایک ان یوزول اس طرح سے ملاقات ہے کہ یہ اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی اس سے پہلے تو نہیں ہوئی، لیکن جو کورٹ کے اندر جب معاملہ تھا عدم اعتماد کا اس کے اندر سیکرٹری صاحب جو تھے وہ وہاں پہ گئے تھے۔ اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے قیاس آرائی کرنا تو بالکل بھی درست نہیں ہے، مگر ایک طرح سے جو پٹیشن آئی ہے کل بھی نئی مردم شماری کے حوالے سے، جس میں کہ عابد زبیری صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر پٹیشن انہوں نے دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت دوبارہ حلقہ بندیوں کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں کر سکتا۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن گزرنے کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کی حیثیت غیر قانونی ہے۔ نئی مردم شماری نوٹیفائی کرنے کا مقصد الیکشن کو التوا کے سوا کچھ نہیں، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن یہ بیان دے چکے ہیں کہ حلقہ بندیوں پر 4 ماہ لگ جائیں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا، سیکرٹری الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد کم از کم 54 دنوں کا الیکشن پروگرام جاری کریں گے، اور اسی طرح کا جو ملتا جلتا بیان ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی دیا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے اوپر یہ بھی میں آپ کو
بتا دوں کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے وکلاء کو بھی لنڈن بلایا ہے کچھ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر ایک طرف یہ پٹیشن آئی ہے، دوسری طرف نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشنز ہوں گے، جس کے لیے الیکشن کمیشن تیار نظر نہیں آتا 90 دنوں میں کم از کم جو ہے وہ تیاری کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کو اگر ہم جوڑیں کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر عابد زبیری صاحب کی یہ پٹیشن آئی ہے اور کوئی اس کے اوپر کوئی سماعت کے لیے اپیل مقرر ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ یا تو الیکشن جو ہے 90 دنوں میں اندر کرانے میں کا فیصلہ ہوگا، یا یہ کہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کرانے کا فیصلہ ہوگا، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کی جائیں، جس کے اوپر الیکشن کمیشن سے ظاہر ہے ان کی تجاویز اور ان سے بات چیت کرنا ضروری بھی ہوگا اور ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بھی انڈر ڈسکشن ہوا ہوگا۔ اب جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، اگر یہ سماعت کے لیے قبول ہوتی ہے، اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے ہوم ورک کیا ہوگا، اسی لیے چیف الیکشن کمشنر سے بات کی ہوگی۔ ون آف دا ایجنڈاز یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نئی مردم شماری کا معاملہ بہت اہم ہے، حلقہ بندیوں کا بہت اہم ہے، وقت پر 90 دنوں کے اندر انتخابات کروانے کا معاملہ بہت اہم ہے، اس سے آگے کانسٹیٹیوشنلی کس طرح سے جانا ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بہرحال ایگزٹ کرتا ہے، اور اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہی اس بات کی کو کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ اس کی موجودگی کا سب سے بڑا اس کا جواز ہے۔ لہٰذا اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی یقینی طور پر بات ہوئی ہوگی کہ نئی مردم شماری یا حلقہ بندیاں اور انتخابات کے حوالے سے کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ مستقل سماعتیں بھی کرتی رہی ہے اور احکامات بھی ان کے موجود ہیں، لیکن وہ تھے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے ایک بیرسٹ منیمم ٹائم جو تھا وہ بھی کہا تھا اپنے فیصلے کے اندر، تو کیا اس کے اندر بھی وہ اپلائی ہو سکتا ہے کہ منیمم ٹائم کم سے کم آگے لے جایا جائے حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ مشروط ہے پاکستان کے اندر انتخابات کے شیڈیول کے ساتھ۔ اگر شیڈیول آتا ہے تو وہ آئیں گے، اور اگر وہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک اپنے عوام کے اندر جانے کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان آئیں گے، آنا چاہتے ہیں، اور ان کی متوقع ہے آمد۔ ویسے تو کافی عرصے سے یہ خبریں گردش میں ہیں، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ متوقع ہے، اور سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ 20 تاریخ کی بات بتا رہے ہیں، اور وہ اگر آ گئے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی انتخابات کی کیمپین جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس کا مطلب یہ سمجھا جانا چاہیے کہ انتخابات جو ہیں وہ کم از کم 3 نہیں تو 4 یا 5 مہینوں میں ہو جائیں گے، یعنی فروری تک انتخابات ہو جائیں گے۔ لیکن فروری تک جانے کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو بہت اہم فیصلے کرنے ہوں گے، سپریم کورٹ وغیرہ اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی سپٹمبر میں وہ بھی اپنا اوتھ لے لیں گے بحیثیت چیف جسٹس صاحب۔ تو اب یہ جو ملاقات ہے اس کا ابھی تک کوئی اعلامیہ نہیں آیا، لیکن ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے معاملات ہیں جس کے اوپر یہ بات ہوئی ہوگی۔ اچھا، سائفر کی جو گمشدگی کا معاملہ ہے جس کے اوپر کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ خطرے کی گھنٹی ہے، اسی طرح سے پی ٹی آئی کے فنڈنگ کیس، کیونکہ آج الیکشن کمیشن نے پھر تمام جماعتوں کو کہا ہے کہ اپنے جو ذرائع ہیں آمدنی کے یہ وہ سب وہ جمع کروائیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت ساری خبریں ہیں، لیکن میں چونکہ ابھی تک غیر مصدقہ ہیں اس پہ بات نہیں کرتی۔ لیکن سائفر کی جو گمشدگی ہے اس کے اوپر حکومت نے ایک خصوصی پروسیکیوٹرز کی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، اور اس میں ایڈوکیٹ شاہ خاور ہیں، رضوان عباسی اور ذوالفقار نقوی ہیں۔ یہ جو ہیں یہ وزارت قانون کو بھی ان کی سمری بھیج دی گئی ہے، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ سرکاری ذرائع کے مطابق کہ یہ اس کے اوپر کام کریں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایف آئی آر کی جانب سے جو خصوصی یہ ٹیم ہے یہ اس کے اوپر کام کرے گی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو مقدمات ہیں اس معاملے کے اوپر بھی پروسیکیوٹر جو ہے وہ کام کرے گا۔ سو اب صورتحال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو سماعتیں آئی ہیں کہ ان کی جو درخواست آئی ہے ضمانت کی وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ ان کی جو گرفتاری ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ
کینسل ہوئی ہیں ان کی بیلز، تو ان کو سنا جائے، کلب کر کے سنا جائے اور ایک جگہ کر کے سنا جائے، تاکہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ دے۔ اچھا، اس کے اندر جو معاملات ہیں، جو درخواست ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس کو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیگر کیسز جو ہیں ان کے اندر گرفتاری سے روکا جائے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے 180 کے قریب کیسز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر درج کیے گئے ہیں مختلف کیسز کے اندر، انکلوڈنگ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ کی طرف جایا جائے تاکہ جو ان کی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں وہاں پہ ان کے پاس یہ فورم ہے جہاں پہ ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ سپریم کورٹ ان کو ریلیف دے اس معاملے کے اوپر۔ آج ہائی کورٹ نے بھی عمران خان صاحب کی جو اپیل کی سماعت تھی اس پہ اس کو مقرر کیا تھا، اور لیکن آج اس پہ سماعت نہیں ہو سکی، چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں تھے۔ یہ معاملات ہیں جو کہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ جیل کے اندر عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر آف کورس ان کے جو کارکن ہیں وہ بھی اس پہ کنسرنڈ ہیں، لیکن ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں پہ اچھی صحت کے ساتھ ہیں اور خیر خیریت سے ہیں۔ آج ان کے وکیل کو عمیر نیازی کو جو ہے وہ ملنے کی اجازت دی گئی تھی، اور عمیر نیازی صاحب جو ہے انہوں نے ملا۔ ان کے وکیل پنجوتا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 6 وکیل ملنا چاہتے تھے، لیکن 6 وکیلوں میں سے صرف ایک کو ملنے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ اب تک کی اطلاعات ہیں۔ اب اس معاملے کے اندر سب سے اہم معاملہ آئندہ چند دنوں میں ہوگا، وہ ہوگا کیونکہ نگران کابینہ تو بن گئی، یہ جو نئی مردم شماری پہ انتخابات ہوں گے یا پرانی پہ، اور یہ کیس جو ہے اس کو سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کیا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن اور چیف جسٹس صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کیا نکلتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہوگا۔ سو نظر رکھیے گا آپ بھی اور ہم بھی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔